ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے پچھلی آیات کا اگلی آیات سے ربط آیت یہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہاں کافۃ للناس کر کے بھی بھیجا. رحمت للعالمین پورے عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہم تمام جہانوں کے لیے. صرف ایک جہان یہاں کا نہیں ہے، عالم بر ہے، عالم تر ہے، عالم ہوا ہے، عالم جن ہے، عالم انسان ہے، عالم حیوان ہے. کتنے لاکھ کروڑوں اللہ کے عالم ہیں جن کی حد نہیں ہے. اللہ نے میرے محبوب کو کتنا مقام عطا کیا کہ اے مومنو قدر کرو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی، قدر کرو، شکر ادا کرو. شکر ادا کرتے کرتے اس دنیا سے آپ کی زبان پر لفظ صرف شکر کے ہی ہوں کہ شکر ہے اللہ تو نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. ورنہ انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں. ہم بہت بڑے انعام اور بہت بڑے اعزاز کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں کہ جس نبی کی امت بننے کا شرف انبیاء ساری زندگی دعا کرتے رہے، ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. اور حضور کی شان کتنی ہے کہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، بلکہ پورے عالموں کے لیے، ایک عالم بھی نہیں، سب عالموں کے لیے اللہ نے محبوب کریم محمد رسول اللہ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جہاں رحمت بنا کر بھیجا ہے وہاں کافۃ للناس بھی بنایا ہے کہ صرف تمام عالموں کے لیے نہیں، عالموں میں جتنی مخلوقات ہیں، انسانوں تم سب کے لیے، مسلمانوں آپ سب کے لیے، کافروں آپ سب کے لیے میرے محبوب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. لیکن کافروں نے، مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا پسند نہیں کیا. آج کل کے سیکولر لبرل متکبر ایسے کرتے ہیں کہ علماء کو ہاتھ ملانا تو کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں.
مانیے آج امت کے دلوں کے اندر دین کا شوق مٹتا جا رہا ہے، مادیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی منہ موڑنے سے اور نفرت کرنے سے دل کو تنگ نہ کیجیے، روز قیامت ان کا حال سنیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کافروا، جو انکار کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کافر کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن بهذا القرآن، آج کا بھی لبرل کہتا ہے ہم نہیں سنتے اس مولوی سے دین کی بات قرآن کو، کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم نے پوری زندگی قرآن حدیث میں گزاری ہے، ہاں نا، بہت زیادہ پڑھ کے آئے ہیں، کبھی مسجد و مدرسے اور خانقاہ کا منہ نہیں دیکھا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، کیا وہ سینہ بسینہ علم رسول اللہ کے ان کے سینے میں منتقل ہوگا؟ یہ آپ جیسے غریبوں مسکینوں کے دلوں میں منتقل ہوگا، کیونکہ حضور نے بھی یہی دعا کی تھی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے دنیا دار نہیں چاہیے، مجھے دین دار چاہیے، سکون والے چاہیے، جن کے دل تیرے طرف سکون کرنے والے ہیں، مجھے بھی مسکین کر اور مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، اور مجھے مسکینی حالت میں موت دے، اور روز قیامت مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا، ان دنیا داروں کے ساتھ کھڑا نہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آخر پر یہی دعا کرتے رہے، سونا آتا تھا، مال آتا تھا، کلہاڑیوں سے ڈل کر دیتے تھے، مگر جب تک ایک درہم بھی بچا ہوتا تھا اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ حضور کی وہ شان تھی کہ آئے بھی دنیا سے، یعنی ہاتھوں کو دنیا سے دور کرتے ہوئے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال دیا تو اس کی قدر کرو، اس کو دین پہ خرچ کرو، اور اگر نہیں دیا تو پھر رسول اللہ کی اس بشارت پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے مسکین رکھ، سکون سے رکھ، کہ مجھے ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، دنیا میں حسد نہ ہو، اور مجھے جو دیے ہے اس پر میں راضی رہوں، اور مجھے اس حال میں رکھ کہ مسکینوں کے ساتھ رہوں، غریبوں کے ساتھ رہوں، فقیروں کے ساتھ رہوں، اور جب مروں تو بھی فقیر و مسکین بن کے مروں، اور جب اس دنیا کے بعد جب آخرت میں کھڑا بھی ہوں تو مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روز قیامت یہ کافر لوگ کیا کہیں گے، یہ دنیا دار کیا کہیں گے، جو مذاق کرتے تھے دین کا اور قرآن کی بات کو سننا، تکبر میں تھے، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عالم اور فلسفی سمجھتے تھے، اس لیے کسی مولوی پر ان کی تک نہیں پڑتی تھی، کسی امام اور خطیب کو وہ اپنی نظروں میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے، لن نؤمن بهذا القرآن، وہ کہیں گے ہرگزاً ہم نہیں ایمان لاتے اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے علوم کے ساتھ، اس قرآن کی تشریح کرنے والوں کے ساتھ، اس قرآن کی صحیح تعبیر جاننے والوں کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور جو ان کے پاس پہلے آ چکا ہے اس پر بھی ہم ایمان نہیں رکھتے، نہ تورات پر، نہ انجیل پر، نہ زبور پر جو ان کے پاس موجود ہے۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور اگر تو دیکھے جب یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے عند ربهم، اپنے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن، یرجع بعضهم الى بعض، تو یہ لوٹیں گے ان کا باز دوسرے باز کی طرف، ایک ان کا باز دوسرے کی طرف، اور یہ کہتے ہوئے کہے گا، لوٹتے ہوئے کہیں گے، ایک دوسرے کو پکڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے، حتیٰ کہ شیطان ابلیس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تمہاری ہاتھوں سے نہیں پکڑا تھا، میں نے تمہاری پیشانی سے نہیں پکڑا تھا، میں نے تمہیں اسلام اور دین سے نہیں موڑا تھا، مسجد و مدرسے سے نہیں موڑا تھا، تم خود مڑ گئے تھے، میں نے خالی راستہ دکھایا تھا، تم بھاگ پڑے تھے، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے ہی وہ کافر بھی جو بڑے ہوں گے، جو امیر ہوں گے، جو تکبر والے ہوں گے، وہ ان کافروں اور تکبروں والوں کو، وہ ضعیف لوگ کہ جو ان کے پیچھے چلتے ہوں گے، جیسے آج کل لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ان کو پکڑیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، یہ بات کہیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کہ ضعیف تھے، کمزور تھے، جو ان کے محتاج تھے، ان سرداروں کے پیچھے چلتے تھے، چودھریوں کے پیچھے چلتے تھے، سیاستدانوں کے پیچھے چلتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تو ان متکبرین کو پکڑیں گے، ان بڑے بڑے سرداروں کو پکڑیں گے، کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ مومن ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے پھر کہیں گے وہ کافر
جو مرتد اور وہ متکبر، یہاں سے متکبر کہا جا رہا ہے، یہاں کافروں کا ذکر خاص نہیں کیا جا رہا کہ متکبر وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں میں بدراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور متکبر وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کافروں میں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا حال برابر ہے۔ یہاں تکبر والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے متکبر ایسے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ اس دن کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، اور وہ متکبر لوگ جو تکبر میں، غرور میں، حکومت اور اقتدار اور مال اور دولت کے غرور اور تکبر میں ہوں گے، وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، استضعفوا، جو کہ ضعیف تھے، جو کہ کمزور تھے، ان سے کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم، ہم نے تمہیں روکا تھا کہ تم مسجد نہ جاؤ، ہم نے تمہیں روکا تھا تم نماز مت پڑھو، ہم نے تمہیں روکا تھا تم ہمارے جلسے اٹینڈ کرو اور پھر ہمارے مدرسوں میں نہ آؤ، مسجدوں میں نہ آؤ، ہم نے تمہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ کا مؤذن اذان دے تم مسجد نہ آؤ، ہم نے تمہیں روکا تھا، تم خود ہمارے پاس چل چکے تھے، تم خود ہمارے پیچھے چلتے تھے، اور ہمارے پیچھے چل کے تم اپنے آپ کو جو نا تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا تھا۔ انحن صددناکم، ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت کے راستے سے، ہم نے تمہیں روکا تھا درس حدیث اور درس قرآن سننے سے، ہم نے تمہیں روکا تھا مدرسے اور مسجد میں بیٹھنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد اذ جاءکم، جبکہ تمہارے پاس آئے، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، اور عقل ہونے کے باوجود، تم نے شعور کو حاصل کرنے کے باوجود سوچا نہیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ضلالت کے راستے سے ہم سب کو اپنی ہدایت کاملہ سے اور اپنے فضل و کرم سے روک دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔